الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وقال جل شأنه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام. اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمت والے نبی بنا کر مبعوث فرمایا، جنہوں نے ایمان اسلام کی باتیں اپنی احادیث میں بیان فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد آج 19 رجب 1439 ہجری مطابق 5 اپریل 2018 عیسوی عقیدۃ طحاویہ کا باقاعدہ ہفتہ واری درس آپ کی خدمت میں پیش ہے. آج کی عبارت پڑھنے کے لیے میں طالب علم حمدلہ کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور عقیدۃ طحاویہ کی آج کی عبارت کو پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الامام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائها وقدره وغلبت مشيئة المشيئة كلها وغلب قضاء الحيل كلها يفعل ما يشاء وهو غير ظالم عبدا تقدس عن كل سوء وحين وتنزه عن كل عيب وشين لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. یہ حنظلہ تھے جو آج کی عبارت پڑھ رہے تھے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. معزز حاضرین اور سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے درس میں ہم نے عقیدے کا جو موضوع پڑھا کہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مکلف کیا ہے. تو یہ جو تکلیف ہے عربی میں ذمہ داری اردو میں اللہ نے مکلف کیا ہے اتنا ہی جتنا وہ طاقت رکھتے ہیں. اس عبارت کو ہم نے پڑھا تھا اور بتا دیا تھا کہ طاقت تکلیف سے زیادہ ہے. تکلیف عربی کی تکلیف اردو کی نہیں. ذمہ داری طاقت یہ ہے، طاقت جو ہے جو ذمہ داری دی گئی ہے اس سے زیادہ ہے. لیکن اللہ کا یہ کرم ہے، اللہ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر ذمہ داری کم ہی رکھی ہے. جیسے نمازوں کا حکم دیا، احکام جتنے شرعی احکام ہیں، عبادات کا حکم اللہ نے دیا ہے تو بندہ اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے. جیسے اب دیکھیے حکم، مثال ہم نے پڑھی تھی اس سے 5 نمازیں پڑھنے کا حکم ہے.
احکام میں سے، عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم کی عبادت نمازیں ہیں. عبادت مختلف قسم کی اللہ کی جاتی ہے. ایک قسم کی عبادت ہے نماز. آپ دیکھیں نماز کتنی فرض ہے انسان پر. شب و روز 5. کیا وہ 5 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا ہے؟ ایک انسان دیکھیے، معذور لوگوں کا مسئلہ الگ ہے، بیمار لوگوں کا جنرل بات ہوتی ہے عام. ایک عام مسلمان 5 نمازوں سے زیادہ پڑھ سکتا ہے؟ جی پڑھ سکتا ہے. مثال کے طور پر تہجد، آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہے قیام اللیل کے پابند ہوتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں. صلاۃ اللیل، قیام اللیل، تراویح، تہجد سب ایک ہی نام ہے. یہ جو ہے فرض نہیں ہے مسلمانوں پر، یہ فرض نہیں ہے، لیکن روزانہ آدمی پڑھ سکتا ہے. روزانہ ہر رات تہجد پڑھ سکتا ہے. 4:30 بجے اگر رات میں اٹھ جائے، کتنے 4:30 بجے، 4 بھی نہیں کیا، چلو لوگ 4 بجے اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے اچھی چیز ہے، لیکن مان لیں کہ 4:30 کو اگر کوئی اٹھ جائے، 8 رکعت قیام اللیل، ساتھ میں 1 رکعت یا 3 رکعت وتر، یعنی 9 یا 11 رکعت ٹوٹل، کتنے 9 یا 11، 4:30 سے وہ فجر کی اذان تک پڑھ سکتا ہے، جو 5 بج کر کچھ منٹ پر ہو رہی ہے. آدھے گھنٹے میں وہ پڑھ سکتا ہے، آدھے گھنٹے میں وہ 9 رکعت پڑھ سکتا ہے. لیکن اور طول دے، اگر 4 بجے اٹھے اور پڑھے، لمبی پڑھے، تو ظاہر بات یہ تو جتنی نماز طویل ہوگی، جتنا قیام لمبا ہوگا، سجدے رکوع خیر ہی خیر ہے. پڑھ سکتا ہے، پڑھتے ہیں لوگ، اللہ نے فرض نہیں کیا اس کو. دوسری ایک آخری مثال دیں، روزے اللہ نے فرض کیے ہیں. کون سے روزے فرض ہیں؟ سال بھر کے، صرف سال بھر کا 1 مہینہ. یہ ہم پر ہم مکلف ہیں اس بات، ہر انسان اور جن، کہ وہ سال میں 1 مہینہ، اور وہ مہینہ معلوم ہے آپ کو کہ وہ 28 یا 31 دن کا نہیں ہوتا ہے، یا 29 یا 30. سال بھر میں جو 360 سے زیادہ دن ہوتے ہیں، 363 وغیرہ جو بھی ہیں، بہرحال 360 سے زیادہ، تو اتنے دنوں میں 29 ڈیز یا 30 ڈیز، 29 یا 30 دن بآسانی دنیا کا ہر مسلمان روزہ رکھ سکتا ہے، جو کہ فرض روزے ہیں، جو چاند سے شروع ہوتے چاند سے ختم ہوتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سال کا رمضان ہم کو امن و امان، صحت و تندرستی، عافیت سے پانے کی، اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی، اور اس مہینے کا صحیح استغلال کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین. آپ دیکھیں فرض روزے 29 یا 30 ہیں. اس کے علاوہ جو روزے ہیں وہ فرض نہیں ہیں، جیسے شوال کے 6، جیسا عاشورہ کے روزے، ایام 20 کے روزے، چاند کی جو 3 تاریخوں کے روزے ہوتے ہیں، اور جمعرات پیر کے روزے، جی 10 ذی الحجہ میں روزے، یہ سب نفل ہے، لوگ رہتے ہیں آسانی سے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے فرض نہیں کیا ہے، طاقت ہے رہنے کی. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہم کو جس عبادت کا یا جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، ہم بآسانی حسن خوبی کے ساتھ اس کو انجام دے سکتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ بھی ہم کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا بڑا اہم نقطہ، آپ کو یاد ہوگا، سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ہم نے پڑھا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ کی تفسیر پچھلے درس میں. لا حول ولا قوت الا باللہ کی تفسیر، لا حول ولا قوت الا باللہ کی تفسیر میں 2 سوالات ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پہلا سوال لا حول ولا قوت الا باللہ کے متعلق ایک بڑی اہم حدیث جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جو اس لا حول ولا قوت الا باللہ اس کی فضیلت میں آئی ہے. میں نے ذکر کیا تھا آپ کی خدمت میں، کس کو یاد ہے وہ حدیث جو لا حول ولا قوت الا باللہ کے متعلق متفق علیہ روایت ہے؟ جی عادل. تو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، بہت خوب. اس کی تفسیر، دوسرا سوال، کیا مطلب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا؟ جی لا حول ولا قوت الا باللہ کی تفسیر. جی عمران بھائی، بہت اچھے. لا حول ولا قوت الا باللہ
برائیوں سے بچنے کی ہمت یا نیکی کرنے کی طاقت اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہے. یعنی انسان اللہ کی مدد کے بغیر نہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور نہ اللہ کی توفیق کے بغیر. مدد اور توفیق ورڈ تو زیادہ اچھا ہے. نیکی میں توفیق ہوتی ہے, برائی سے بدلنے میں مدد ہوتی ہے. نیکی کرنے کے لیے توفیق چاہیے, اللہ کی توفیق کے بغیر. بچے سن رہے ہیں, سنو بیٹے فضل, اللہ کی توفیق کے بغیر ہم اچھا کام نہیں کر سکتے. اللہ کی مدد کے بغیر ہم برائی سے, یہ مطلب ہے کس کا؟ لاحول پڑھو, لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے بعد سلسلہ جاری ہے. کلو یجری ہم نے پڑھا تھا پچھلے درس میں, آج بھی اس کو پڑھا گیا. کلو شیء یجری بمشیت اللہ تعالی وعلمہ وقضائہ وقدرہ. ہر چیز, حالانکہ یہ بحث اس سے پہلے گزر چکی ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی علم اور اس کے قضاء فیصلے اور اس کی تقدیر سے چلتی ہے. مشیت کا مطلب چاہنا, جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, جو اللہ کے علم ازلی میں ہے وہی ہوتا ہے, جو اللہ نے مقدر کیا ہے, فیصلہ کر دیا ہے, وہی دنیا میں ہوتا ہے. اس کو پڑھ لیا ہم اس سے پہلے, یاد ہوگا. یعنی انسان جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے. ہاں بیٹا عبدالوارث, انسان جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. ہر چیز اللہ کو پہلے ہی سے معلوم ہے, ہر چیز اللہ نے پہلے ہی سے مقدر کیا ہے. اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہی ہوتا ہے. یہاں جو مشیت ہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کاملہ چلتی ہے. یہاں مشیت دو قسم کی ہم نے پڑھا تھا بہت پہلے, کونی اور شرعی. ایک پوری ورلڈ میں, کائنات میں اللہ کی مشیت چلتی ہے, یعنی جو کچھ ہو رہا ہے نا دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے وہی ہو رہا ہے. اس کو مشیت کونیہ کہتے ہیں یا ارادت کونیہ. ٹھیک ہے. دوسری قسم کی ہے شرعی, اللہ تعالیٰ نے جس کو شریعت بنا کے نازل کیا ہے, جو اسلام ہے. کہ اللہ کیا چاہتا ہے؟ کہ انسان عبادت کرے, انسان اللہ کو پکارے. مشیت ہم پڑھے تھے بہت پہلے, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں, یاد دلا رہا ہوں. مشیت ارادہ دو قسم کا ہے, کونی ایک, دوسرا شرعی. کونی مطلب ورلڈ میں, یونیورس میں, کائنات میں جو اللہ چاہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ابھی جیسے وسیم میں غبار وغیرہ ہے, آج ہندوستان میں آج خبر آئی ہے کہ بارشیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, موسم بدل, کہیں بارش ہو رہی ہے, کہیں دھوپ ہے, کہیں گرمی ہے, کہیں کچھ ہے, لوگوں کی موت ہو رہی ہے, کوئی زندہ ہو رہا ہے. کائنات میں چیزیں واقع ہو رہی ہیں مختلف قسم کی, یہ کونی ہے. یہ ہوائیں چل رہی ہیں, سب کوئی بھی چیز جو دنیا میں ہو رہی ہے عام جنرل کائنات میں, وہ اللہ کی مشیت کونیہ. نمبر دو شرعیہ, مطلب شریعت, جو محبوب ہے اللہ, جس کا حکم اللہ نے دیا, جو اللہ چاہتا ہے اور جس چاہت کو ہمیں احکام میں نظر آتی, اللہ کی چاہت نظر آتی, حکم ہے. جیسے ایمان لاؤ, عبادت کرو, یہ سیکنڈ ٹائپ کی مشیت. یہ کیا ہے؟ ابھی یہاں جو ہم نے پڑھا جملہ, اس پوری کائنات میں وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مشیت. یہاں مراد کونی ہے, کیونکہ شرعی اللہ چاہتا ہے کہ بندہ ایمان لائے, کفر نہ کرے, لیکن کفر کر رہا ہے انسان, تو کونی میں تو آئے گا وہ, لیکن شرعی میں نہیں ہے نا. وہ حکم ہے اللہ, نہیں کر رہا ہے انسان, نافرمانیاں کر رہا ہے. اس کو ذرا ذہن میں رکھیں. آگے کہتے ہیں غلبت مشیتہ المشیات کلھا, اللہ کی مشیت نے ساری مشیتوں کو غالب کر دیا ہے. مطلب وہی بات ہے, اس کو دوسرے انداز سے. ایک ہوتا ہے اللہ کی مشیت ورڈ سمجھ رہے کیا؟ چاہنا. مشیت یعنی چاہنا. کیا مطلب چاہنا؟ وہ چاہنا نہیں میں پانی پینا چاہتا ہوں, مرضی اللہ کی مشیت. اچھا, ایک انسان کی بھی مشیت ہے, انسان بھی چاہتا ہے, انسان کی بھی مرضی ہوتی ہے. اللہ کی مرضی, اللہ کی مشیت ساری انسانوں مخلوق کی مشیت پر غالب ہے. ایسا نہیں کہ اللہ کے ملک میں ایک ایسی چیز ہو رہی ہے جو اللہ نہیں چاہتا ہے. ہو سکتا ہے. ملک کس کا؟
اللہ کا. مخلوق کس کی؟ ہر چیز کا مالک کون؟ حذیفہ. اللہ. تو پھر اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مشیت ساری مشیتوں پر غالب ہے. اس کی دلیل قرآن کی آیت ہے موجود. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تم جو چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. دوسری آیت وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. تم جو چاہتے ہو نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا، مگر اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، حکمت والا ہے. اور میں نے امام شافعی رحمہ اللہ کے اشعار پڑھے تھے، یاد ہے؟ ما شئت کان وان لم اشأ وما شئت ان لم تشأ لم یکن. بڑا اچھے جو ہے، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. ما شئت کان وان لم اشأ. تو نے جو چاہا، اے اللہ تو نے جو چاہا وہ ہو گیا، اور میں نے نہیں چاہا. تو نے چاہا ہو گیا، میں نے نہیں چاہا تھا، لیکن تو نے چاہا تھا تو وہ ہو گیا. وما شئت ان لم تشأ لم یکن. اور جو میں چاہوں تو نہ چاہے تو وہ نہیں ہو سکتا. خلقت العباد لما قد علمت ففی العلم یجری الفتى والمسن. تو نے اپنے علم سے سارے انسانوں کو، ساری مخلوق کو پیدا کیا. تیرے علم میں نوجوانوں کی جوانی، بڑھاپوں کا بڑھاپا ہے. تیرے علم میں نوجوانوں کی جوانی، بڑھاپوں کا، بوڑھے لوگوں کا بڑھاپا ہے. فمنہم شقی ومنہم سعید. لوگوں کو تو نے جو اپنے علم سے پیدا کیا، اپنی قدرت سے، اس میں بعض بدبخت ہیں، بعض سعادت مند ہیں، بعض برے ہیں، بعض خوبصورت ہیں. علی ذا مننت وہذا خذلت وہذا اعنت وذا لم تعن. اس پر تو نے احسان کیا اور اس کو تو نے رسوا کر دیا، اور اس کی تو نے مدد کی اور اس کی تو نے مدد نہیں کی. تیری مرضی چلتی ہے، تو جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. یہ مطلب ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وغلب قضاؤہ الحیل کلھا. اللہ رب العالمین کا فیصلہ تمام حیل پر غالب ہے. حیل، حیلت، ہیلا، ہیلے بہانے جو دنیا میں ہیلے ہوتے ہیں، تو انسان کوئی ہیلا کرتا ہے تو وہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کا فیصلہ چلتا ہے. غلب قضاؤہ، قضاؤہ یعنی فیصلہ. اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے وہی چیز ہوتی ہے. انسان لاکھ بہانے کرے، لاکھ جدوجہد کرے، لاکھ کوشش کرے، انسان کی کوشش نہیں ہوتی ہے جو انسان کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس لیے وہ چیز ہوئی. یہ اور بات ہے کہ یہ اسباب ہیں، انسان کوششیں کرتا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ نے فیصلہ کیا. یا فیصلہ ہے قضا، یعنی لا راد لقضاء. اللہ کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا. اس سلسلے میں بھی آیتیں موجود ہیں جو اس بات کو بتاتی ہیں کہ اللہ کا فیصلہ جو ہے نافذ ہے. نافذ یعنی امپلیمنٹ. خلاص اللہ نے فیصلہ کر دیا کسی چیز کا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یقین اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کر لے تو کیا حکم دیتا ہے، ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. وهو القاہر فوق عبادی واللہ یحکم لا معقب لحکمہ. اللہ اپنے بندوں پر قاہر ہے، اوپر ہے، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے. اللہ کے فیصلے کا کوئی معقب نہیں ہے، کوئی روک نہیں سکتا اللہ کے فیصلے. یحکم، خلاص اللہ نے جو حکم فیصلہ کر دیا وہی چیز واقع ہوتی ہے. حدیث بھی اس سلسلے میں موجود ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ کو بارہا میں نے بتائی بھی ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا. وہ حدیث ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے. عبداللہ بن عباس، بچے یاد رکھیں، بڑی اچھی حدیث ہے کیونکہ یہ حدیث بچے کو بولی گئی تھی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹے جان لو، حدیث کا ٹکڑا ہے، یہ لمبی حدیث ہے، جان لو اگر ساری کائنات مل کر، پوری دنیا مل کر تمہیں تھوڑا سا فائدہ پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا سکتے فائدہ جب تک کہ اللہ نے تمہارے لیے اس فائدے کو لکھا نہ ہو. نہ لکھا ہو تو وہ فائدہ تم کو پوری دنیا مل کر بھی نہیں پہنچا سکتا. وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ. بیٹے اس بات کو بھی اچھی طریقے سے جان لینا کہ پوری کائنات مل کر، پوری دنیا مل کر اگر تمہیں تھوڑا سا نقصان پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نے اس کو لکھا نہ ہو. يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ أَبَدًا. آگے بھی بڑی اچھی بات کہتے ہیں، يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، جو چاہتا ہے اللہ کرتا ہے. يَفْعَلُ کرتا ہے، مَا يَشَاءُ جو چاہتا ہے، وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ أَبَدًا، اور وہ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا. جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، تو جو وہ کرتا ہے وہ عدل ہے.
ظلم نہیں ہے اس میں، جو چاہتے کرتا ہے، کسی کو مالدار بنائے، کسی کو غریب بنائے، کسی کو بیٹے دیے، کسی کو بیٹیاں دی، کسی کو دونوں دیے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیا، کسی کو خوبصورتی دی، کسی کو نہیں دیا، کسی کو صحت زیادہ دی، کسی کو نہیں دیا، سب اس کی مرضی چلتی ہے، لیکن وہ ظالم نہیں ہے۔ ظلم کی نفی، اللہ نے جو مقدر کیا ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہے وہی ہوتا ہے، اور اللہ نے پہلے ہی سے ساری چیزوں کو پیدا کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں موجود ہیں جہاں ظلم کی نفی اللہ نے اپنی ذات سے کی ہے، کیونکہ ظلم جو ہے یہ عیب ہے۔ بچوں ایک جملہ یاد رکھنا، کیا جملہ یاد رکھنا؟ اللہ ہر عیب سے پاک۔ کیا یاد رکھنا؟ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کی ذات میں، اور ظلم کرنا یہ عیب ہے، اچھی چیز ہے ظلم کرنا نہیں، اور اللہ اچھا ہے۔ اچھا انسان، اچھا مسلمان ظلم کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اللہ کی ذات بھی ظلم سے پاک ہے، اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم کرتا، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو وہ جو کام کرتا ہے اللہ، جتنے جو اللہ کے فیصلے ہیں، جو کام ہوتے ہیں دنیا میں، جو اللہ نے کیے ہیں، کسی کو دیا، کسی کو یہ کیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم کیا، جو بھی کسی کو اولاد دی، کسی کو نہیں دی، کسی کو بیٹا، یہ سب جو ہے اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا عدل ہے، لیکن اللہ ظالم نہیں۔ قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو ظلم کی نفی کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، وَمَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، تمہارا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، سورہ قاف کی شروع ہے، میرے پاس بات بدلتی نہیں ہے، جو بات طے ہے وہ ہو جاتی ہے، اللہ کہتا ہے، اور میں بندوں پر اپنے ظلم نہیں کرتا ہوں۔ اسی طرح وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا، سورہ کہف جو کل پڑھیں گے انشاءاللہ ہم، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، بندوں نے جو کچھ کیا وہ سب حاضر پائیں گے، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ سورہ غافر کی ایک اور ایک آیت بھی سنتے چلیں، الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ، لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ زبردست آیت، ہر آیت زبردست۔ الْيَوْمَ، آج یعنی قیامت کے دن، تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، ہر نفس نے جو کمایا ہے اس کا پورا پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ انسان نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ اس کو قیامت کے دن دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، اللہ کہتا ہے آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں کس کا فیصلہ چلے گا؟ دنیا میں اللہ نے اختیار دیے ہیں لوگوں کو، اور اپنے اختیار کا مس یوز کرتے ہیں لوگ اور ظلم کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیے افغانستان کے بچوں پر جو ظلم ہوا، یہ ظلم ہے یہ، لیکن قیامت کے دن کوئی ظلم نہیں ہوگا، ہر ظالم کو بدلہ دیا جائے گا اس کے ظلم کا۔ جس نے معصوموں کی جان لی اللہ چھوڑے گا نہیں ان کو، کیونکہ ظلم حرام ہے اللہ کے نزدیک، اور اللہ خود ظلم نہیں کرتا، نہ اللہ چاہتا ہے کہ بندے ظلم کریں، اور ظلم کرنے والوں کو بخشتا نہیں اللہ تعالیٰ، ان کے ظلم کی مکمل سزا ان کو دیتا ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے۔ اور حدیث مشہور ہے جو حدیث قدسی ہے، بخاری مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر دیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اور اس ظلم کو جس کو میں نے اپنی ذات پر حرام کر لیا ہے، اپنے نفس پر، اس ظلم کو تمہارے درمیان بھی میں نے حرام کر دیا ہے، لہٰذا اے میرے بندو ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ظلم زبان سے بھی ہوتا ہے، ہاتھ سے بھی ہوتا ہے، کاموں سے بھی ہوتا ہے، اشاروں سے بھی ظلم ہوتا ہے، تو ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وہی بات بتا رہے ہیں یہاں پر، وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ أَبَدًا، اللہ کبھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تقدس عن كل سوء وحین، ہر برائی اور ہر عیب سے، ہلاکت سے، حین سو یعنی برائی، حین کہتے ہیں ہلاکت، ہلاک ہونا، برباد ہونا، اللہ کی ذات پاک ہے، نہ اللہ ہلاک ہوتا ہے، نہ اللہ کی ذات میں کسی قسم کی کوئی برائی ہے، مطلب اس کو نہ ہلاکت لاحق ہوتی ہے، اور نہ اس کی ذات میں، اللہ کی ذات میں کوئی سو ہے، قبح ہے، برائی ہے، عیب ہے، کوئی کمی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحانہ اسی کو کہتے ہیں، اللہ کی ذات کی ہم پاکی بیان کرتے ہیں ہر عیب سے، یہ یعنی سو، حین، سب سے پاک ہے، تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔
ہر عیب سے، ہر نقصان سے. وَتَنَزَّهَ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ وَشَيْنٍ. وَتَنَزَّهَ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ، وہی بات ہے. وَشَيْنٍ، اللہ کی ذات پاک ہے. تنزہ ہے لیکن پاک، اللہ کی ذات تقدس مقدس ہے. تنزہ پاک ہے، ایک ہی مطلب ہے. وَتَنَزَّهَ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ وَشَيْنٍ. اور اہل سنت جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے تمام کاموں میں ہر عیب اور شین سے پاک ہے. ہر عیب سے پاک ہے، ہر برائی سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. نہ وہ ظلم کرتا ہے، نہ اس کے فیصلے غلط ہیں، نہ جو ہے کسی کے ساتھ کوئی وہ برا کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بڑی ایک اہم آخری میں بات انہوں نے بیان کی ہے، جو قرآن کی آیت ہے، بڑی اچھی آیت ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ جو کرتا ہے کوئی سوال نہیں کر سکتا اللہ سے، لوگوں سے سوال کیا جائے گا. کیا آیت ہے؟ نہیں واللہ آیتوں پر غور کیجئے، آپ تعجب ہوگا. ایک آیت میں کیا بات بتا دی اللہ. لا يسأل عما، یہ ہمارا اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے. اللہ جو کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جاتا ہے. کیوں؟ سوال کرنے والا بڑا ہوتا ہے، اللہ سے بڑا کون پوچھے گا؟ پوچھنے والا اوپر ہوتا ہے، تو اوپر کوئی ہے ہی نہیں. سب سے اوپر کون ہے؟ بھئی آپ کمپنی میں کچھ کرو گے تو کمپنی کا آپ کا مینیجر آپ سے پوچھے گا. مینیجر نے کچھ کیا تو سی او پوچھے گا. سی ای او نے کچھ کیا، اونر آف دا کمپنی پوچھے گا. اونر نے کچھ کیا تو گورنر پوچھے گا. گورنر نے کچھ کیا تو ولی عہد پوچھے گا. ولی عہد نے کچھ کیا بادشاہ صاحب پوچھے گا. ایک کے اوپر ایک ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ انسان بادشاہ کچھ کرے گا تو اللہ پوچھے گا، اللہ کچھ کرے گا تو اللہ ہر اچھا کام کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا، اس سے پوچھا نہیں جائے گا تو بیٹے کیوں دیا، کون پوچھ سکتا؟ تو بیٹیاں کیوں دیا، تو ایسے کیوں کیا، وہاں بارش کیوں دی، یہاں بارش کیوں نہیں دی، عربی میں کیوں قرآن اتارا، ہم غریب لوگ ہیں، ہم حج نہیں کر سکتے، ہم پہ حج کیوں نہیں ہے، ہر جگہ کعبہ 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 ہونا چاہیے. لوگ بولتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں. بھئی یہ کیا بات ہے، کس کی شان کے بارے میں؟ اللہ کی ذات کے بارے میں کہہ رہا ہوں. جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، آپ پوچھ نہیں سکتے. آپ کون ہیں پوچھنے والے؟ آپ بندے ہیں، وہ مالک ہے، آپ کا خالق ہے، اور اس کا ہر کام حکمت سے بھرپور ہے. ظالم نہیں. کچھ بیسس ہیں، بیسکس. اللہ کا ہر کام بھلا ہے، جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. جس کو اردو میں بھی بولتے ہیں نا، بڑے لوگ بولتے تھے، یاد ہوگا آپ کو، بزرگ لوگ، پرانے لوگ جو ہے نا، دادا دادی، نانا نانی، انکل آنٹی، دیکھو بیٹے اللہ جو کرتا اچھا کرتا. یہ جملہ بالکل صحیح ہے، 100% عقیدے سے تعلق ہے اس جملے کا. اللہ جو کرتا اچھا کرتا ہے، صبر کرو. صحیح ہے نا جملہ؟ اللہ جو کرتا اچھا کرتا، کبھی اللہ برا نہیں کرتا. وہ بندوں سے محبت کرتا ہے، رحیم ہے، رحمان ہے. تو پھر اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، تو آپ پوچھ نہیں سکتے اللہ نے ایسے کیوں کیا ہے. آپ کو نہیں معلوم ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ. کیا سمجھیں گے آپ؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے کیا ہے وہ زبردست آیت، بعض چیزوں کو تم ناپسند کرتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر ہوتا ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. اور اس سے پہلے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر. بعض چیزوں کو تم اچھا اپنے لیے سمجھتے ہو اس میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے. بعض چیزوں کو تم اپنے لیے شر سمجھتے ہو، برا سمجھتے ہو، اس میں خیر ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. کیا ہوا؟ کتنی چیزوں کو انسان نے اپنے لیے شر سمجھا اور بعد میں پتا چلا کہ اس میں خیر کا پہلو تھا. کتنی چیزوں کو انسان نے اپنے لیے اچھا سمجھا تھا، بعد میں پتا چلا اچھا ہوا یہ بلا گئی، اس نے اچھا سمجھا تھا. اللہ جانتا ہے انسان، اس لیے ہر فیصلے سے اللہ کے راضی ہونا چاہیے. لا يسأل عما يفعل. اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، کیونکہ کون ہے اللہ سے بڑا؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے بھائی. تو پھر کون ہے جو اللہ سے پوچھے گا اے اللہ تو نے ایسے کیوں کیا؟ اعوذ باللہ. اسی لیے میں نے بہت پہلے بتایا تھا، امام بربہاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں 2 سوالات اللہ کی ذات کے بارے میں بے ادبی ہے. 2 سوالات کیا ہے؟ بد اخلاق، بے ادبی، یعنی ادب کے خلاف ہے اللہ کی ذات. 2 سوالات اللہ کی شان میں کرنا، اللہ کی ذات کے بارے میں کرنا، یہ بے ادبی ہے، بد اخلاقی ہے. کیوں، کیسے؟ اور تھوڑا تفصیل میں جائیں اگر آپ. اللہ کے کاموں کے بارے میں کیوں اللہ نہیں
اللہ کے افعال کے بارے میں کیوں اور اللہ کی صفات کے بارے میں کیسے. تھوڑا اور ڈیپ میں جائیں گے تو زیادہ بیٹر رہے گا. دو سوالات. کاموں کے بارے میں پوچھنا کہ اللہ نے کیوں کیا ہے ایسے، بے ادبی ہے. صفات کے بارے میں پوچھنا کہ کیسے کرتا ہے اللہ، کیوں کیسے. دونوں کی مثال دو. بارش برسائی اللہ نے، ایک جگہ شہر میں ایک علاقے میں بارش ہوئی، دوسرے علاقے میں بارش نہیں ہوئی. یہ کام ہے اللہ کا یا نہیں ہے بارش برسانا؟ جلدی بولیے. کام. پوچھنا کوئی اللہ نے کیوں جو ہے شرفیہ میں بارش برسائی عزیزیہ میں نہیں ہوئی، یہ کیوں ہے، یہ جائز نہیں. چلیے صفات کے بارے میں کیسے. اللہ عرش پر مستوی، اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے. اللہ عرش پر مستوی ہے، بلند ہے عرش پر. کیسے بلند ہے؟ یا یوں کہ اللہ سنتا ہے. اللہ سنتا ہے، صفت ہے سننا اس کی. تو بندہ پوچھ رہا ہے اللہ کیسے سنتا ہے. صفات کے بارے میں کیسے، افعال کے بارے میں کیوں. لما وکیف لا یقال فی الرب لما وکیف. رب کے بارے میں کیوں کیسے نہیں پوچھا جائے گا، یہ بدتمیزی ہے، بد اخلاقی ہے. بلکہ ایک اور ایک جملہ بھی میں نے بتایا تھا، بہت یاد بھی دلایا تھا، یاد ہے بھول گیا نہیں معلوم کیا، اسی کیوں کے متعلق تھا. یہ مت پوچھو کہ اللہ نے کیوں حکم دیا ہے، یہ پوچھو کہ کیا حکم دیا، کیونکہ کیوں اعتراض ہے. اچھا یہ بڑا اچھا جملہ ہے، چلتے ہیں انشاءاللہ. یہ مت پوچھو کہ کیوں اللہ نے حکم دیا ہے، کیوں ایسا کیا اللہ، نماز پڑھو روزہ رکھو. کیوں نہیں پوچھنا، کیا پوچھنا. کیوں نہیں پوچھنا، کیا پوچھنا. کیوں یہ ہے، یہ کیوں نہیں پوچھنا اور کیوں پوچھنا. اس لیے کہ کیوں کا مطلب اعتراض. آپ کو اعتراض ہے کیوں اللہ نے 5 وقت میں کہا کہ 5 وقت کی نماز پڑھے، کیوں رمضان کے روزے فرض ہے. یہ کیوں جو ہے اعتراض ہے. یعنی عمل کرنے والا کیوں نہیں پوچھتا، عمل کرنے والا کیا پوچھتا ہے، واٹ از دا آرڈر، کیا حکم ہے میرے لیے، واٹس دا آرڈر، میں کیا کروں، کیا حکم ہے میرے رب کا. بولیے شیخ صاحب بتائیے، عالم صاحب بتائیے، طالب علم بتاؤ، ابا بولو، مما بولو، اللہ کا کیا حکم ہے میرے لیے، بولو کیا کروں میں، اللہ کا کیا حکم ہے. یہ پریکٹس کرنے والا، پریکٹیکل مسلم یا امپلیمنٹ کرنے والا، اللہ کے احکام کو نافذ کرنے والا، یہ پوچھتا ہے کہ کیا اللہ کا حکم ہے، کیوں نہیں پوچھتا ہے. ایک حدیث کو سن کر چلتے ہیں انشاءاللہ. بڑی ایک حدیث ہے کہ علامہ ابن الدیلمی رحمۃ اللہ علیہ، ابن الدیلمی کی مشہور روایت ہے یہ. وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کو لے کر میرے دل میں جو ہے کچھ بات تھی اور میں ڈر گیا کہ میرا دین اور میرا معاملہ ختم ہو جائے گا. ابن الدیلمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تو میں ابی بن کعب، صحابی ہیں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور جا کر میں نے ان سے پوچھا، اے ابو المنذر، ان کی کنیت تھی، میرے دل میں تقدیر کو لے کر کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ جو دل میں کچھ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں تقدیر کو لے کر، تو یہ تقدیر سے تعلق ہے نا، ابھی جو پڑھ رہے ہیں ہم، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے وغیرہ، اس پر یہ حدیث لکھی گئی ہے، یہ بتائی گئی ہے شرح میں. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے میں نے پوچھا تو میں اور یہ کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں، میرا دین خراب نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ فائدہ دے، مجھے کچھ حدیث سنائیے آپ، تاکہ میرے دل میں جو تقدیر کو لے کر کچھ مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے، میرا دل صاف ہو جائے. بالکل. قال لو ان اللہ، تو انہوں نے جو ہے حدیث سنائی، بڑی اہم حدیث ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں میں. اگر اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ 7 آسمان والوں کو اور 7 زمین والوں کو عذاب دے تو اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کرے گا. اگر وہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے، سارے انسانوں کو، سارے لوگوں کو، ساری مخلوق کو اگر اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو یہ ظلم نہیں ہوگا. اور اگر اللہ تعالیٰ رحم کرنا چاہے ان سب پر تو یہ ان کے اعمال سے بہتر یہ چیز ہوگی. اس کے بعد انہوں نے کہا سنو، تمہارے پاس اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو اور تم سونے کو احد پہاڑ کے برابر ٹن، پتہ نہیں کتنے ٹن سونا ہوگا، اتنا بھی اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دو گے تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ تمہاری اس خرچ کو، صدقے کو قبول نہیں کرے گا جب تک تم تقدیر پر ایمان نہیں لاؤ گے. اور آگے کہتے ہیں سن لو ما اصابک، بڑی اچھی بات انہوں نے کہی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے، سنو جو چیز تمہیں ملی ہے وہ تم سے چھوٹ کر جانے والی نہیں تھی، اور جو چیز تم سے چھوٹ کر چلی گئی ہے، چوک گئی ہے، وہ تم کو ملنے والی بھی نہیں تھی. اگر اس عقیدے پر تمہاری موت ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر اس عقیدے کے علاوہ تمہاری موت ہو گئی تو تم
जहन्नम में जाओगे। और सुनो, तुम मेरे भाई अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जाओ और उनसे पूछो, शायद वो भी तुम्हें कुछ फायदे की बात बता दे। तो मैं आया, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया और आकर मैंने उनसे वही पूछा जो मैंने उबई रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा था कि तकदीर को लेकर मेरे दिल में कुछ है। तो उन्होंने भी वही बात बताई जो उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे बताई। किन्होंने बताई है? अब्दुल्ला बिन मसूद। उसके बाद उन्होंने कहा, सुनो एक काम करो, तुम हुदैफा के पास जाओ, हुदैफा रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जाओ, वो भी शायद तुम्हें कोई फायदा की बात बता दे तकदीर के मुताबिक, ताकि तुम्हारा दिल हल्का हो जाए। तो मैं उनकी बात सुनकर हुदैफा रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया, तो उन्होंने भी, उनसे भी मैंने अपना मसला बताया, उन्होंने भी वही बात कही जो दो सहाबा ने पहले की, उबई बिन काब और अब्दुल्ला बिन मसूद। उसके बाद उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि तुम ज़ैद के पास जाना, ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जाना। चुनांचे मैं वहां से निकला और ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया, मैंने अपना मसला पूछा तो उन्होंने मुझे फिर वही हदीस बताई। कहा मैंने नबी अलैहिस्सलाम से सुना है कि उन्होंने ये बात बयान फरमाई, और वही बात जो अभी हमने सुनी, यानी पिछले तमाम सहाबा ने। इस तरीके से इमाम अहमद, इमाम अबू दाऊद, इमाम इब्न माजा ने इस हदीस को रिवायत किया है। सारे सहाबा, 4 सहाबा इसमें हैं, चारों ने वही बात बताई जो पहले ने बताई, यानी तीनों ने वही बात बताई जो पहले ने बताई। इससे हमें मालूम होता है कि बंदे की सलामती इसी में है कि वो तकदीर पर ईमान लाए, और जो चीज़ मिल चुकी है वो अल्लाह ने लिखा था इसलिए मिली है, जो चीज़ नहीं मिली है वो मिलने वाली नहीं थी। ये ऐसा हमारा ईमान होना चाहिए और दिल हमारा साफ होना चाहिए, दिल में अल्लाह की तकदीर पर मुकम्मल ईमान और एतमाद होना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको, दुनिया के तमाम मुसलमानों को इस ईमान पर बाकी रखे और इस ईमान पर मौत हो जाए। आमीन व आखिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइंदा जुमेरात बड़ा अहम टॉपिक शुरू हो रहा है अकीदे से ताल्लुक। वो क्या है? मुर्दों को कैसे जिंदा लोग फायदा पहुंचा सकते हैं। जिंदा आदमी गुजरे हुए लोगों को क्या फायदा पहुंचा सकता है या नहीं? नहीं तो कोई बात नहीं, हाँ तो कैसे? बड़ा अहम मौजू है ये, जो आइंदा इंशाल्लाह जुमेरात समझ में आ रहा ना। यानी क्या मुर्दा के जिंदा आदमी के किसी काम से फायदा हासिल कर सकता है या नहीं? अगर कर सकता है तो क्या क्या तरीके हैं? ठीक है, क्या पढ़ के बख्शूं, क्या करूं, कुछ करूं न करूं, क्या है वो सब बहुत अहम मौजू है इंशाल्लाह जो आ रहा है, और इसका अकीदे से ताल्लुक है। इंशाल्लाह आइंदा जुमेरात हम पढ़ेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ज़रा जो भी चीज़ें पढ़ी गई हैं उसको जहन में रखें, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। अगर नोट्स कर लें पॉइंट्स को भी, जैसे हदीसें आ रही हैं, बाद सलफ़ के अक़वाल पेश किए जाते हैं, कुछ अहम जुमले या कवायद आते हैं जो अक़ीदे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसको अगर नोट कर लिया जाए तो बहुत अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि नोट करना इल्म को क़ैद करना है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। कफ़ारतुल मजलिस पढ़ लें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका।